کہ آپ کے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کیا اور میں اپنی ویڈیو کو آف کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اب آج جو چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، پہلے جو چیپٹر تھا وہ ہم نے ایک بک سے پڑھا تھا، اس کا نام تھا پاور سسٹم انالیسس بائی وی کے مہتا. یہ اس بک سے ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا، اور یہ جو اب ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ کون سی بک سے میں آپ کے اس کلاس کو میں نے کون سی بک سے پریپیئر کی. یہ والی بک آپ کو شاید ابھی نظر آ جائے گا. یہ بک آپ کو نظر آئے، سیکنڈ ایڈیشن ماڈرن پاور سسٹم انالیسس. اس کا جو چیپٹر نمبر سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کورس کا چیپٹر نمبر سیکنڈ ہوگا. فرسٹ چیپٹر ہم نے پڑھا تھا پاور سسٹم انالیسس سے، ہم نے دو چیپٹر پڑھے، چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2. یہ پاور سسٹم انالیسس کے انٹروڈکشن تھا. ابھی پاور سسٹم انالیسس کے میتھمیٹکس ہم پڑھتے ہیں، کس کا جو میتھمیٹکس اس میں انوالو ہے، اس کے بارے میں ہم آتے ہیں. سو یہ ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 آف دی ماڈرن سسٹم انالیسس. وہ جو ویکیمیٹ ہے اس سے پھر بھی ہم کچھ اور چیپٹرز پڑھیں گے، لیکن یہ جو پورشن ہے وہ اس سے کور نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ہم اس بک پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے جو لیکچر آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں پی ڈی ایف فارم میں، وہ جو پی ڈی ایف فارم میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ میں شیئر کر رہا ہوں، وہ میں نے اس چیپٹر سے بنا لیا. ٹھیک ہے، اور یہ بک میں آپ کو واٹس ایپ بھی کرتا ہوں، اور آپ نے پہلے بھی شاید مجھ سے لیا ہوگا. یہ دو بک آپ کو میں نے ریکمینڈ کیے تھے کہ پاور سسٹم انالیسس بائی وی کے مہتا اینڈ ماڈرن پاور سسٹم. سو یہ جو ہمارے ساتھ لیکچر ہے، کمپلیکس بیلنس ٹرانسمیشن لائن. آواز ابھی کلیئر ہے سب کو؟ یس سر. ٹھیک ہے، تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کلاس ہم اینڈ کرتے تھے بیفور لاک ڈاؤن، تو آپ کو میں نے ایک ریڈنگ اسائنمنٹ دیا تھا. ریڈنگ میں نے کہا کہ آپ نے اس کو سبمٹ بھی نہیں کرنے، آپ نے لکھنا بھی نہیں ہے، جسٹ آپ ریڈ کریں. وہ یہ تھا کہ آپ نے کیا چیز پڑھنی تھی، فیزرز کہ واٹ از مین بائی فیزر، فیزر کیا چیز ہوتے ہے. ٹھیک ہے، تو شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. فیزر آپریشن بھی ہے. فیزر آپریشنز بھی تھی، آپ فیزرز کو ایڈ کیسے کریں گے، ملٹیپلائی کیسے کریں گے. تو اس آپریشنز کو ہم یوز کر کے آج والی ٹاپکس کو ہم آسانی سے کور کر سکتے ہیں. تو پاور سسٹم انالیسس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ون لائن ڈائیگرام پڑھتے ہیں. اور ہم 3 فیز سسٹم ہوگا، اس میں 3 فیزز ہوں گے، تو اس 3 فیزز کو ڈرا کرنا، اس کے لیے امپیڈنس وغیرہ ڈرا کرنا وہ مشکل ہوگا، تو ہم اس کو جسٹ ایک لائن پہ ڈرا کریں گے. تو اس چیپٹر میں سب سے اہم جو ٹاپک ہوگا وہ ون لائن ڈائیگرام، جو نیکسٹ کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے. یہ جو پورشن ہے، دس از دی بیسکس فار ون لائن ڈائیگرام، اور اس میں بھی ہم ون لائن ڈائیگرام پڑھیں گے لیکن شارٹ ٹرانسمیشن لائن کے لیے. پھر اس کے بعد ساری پاور سسٹم انالیسس، جتنی پاور سسٹم ابھی گریڈ اسٹیشن سے لے کر آپ کے گھر تک جتنی بھی سسٹم ہے، اس کا ون لائن ڈائیگرام ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. لیکن اس کلاس کے لیے جو بیسکس ہوں گے وہ آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں ابھی تھوڑا تھیوری ہوگا، ایک شارٹ ٹاپک ہے، اس شارٹ ٹاپک کا اس میں جسٹ 2 گروپس ہے، یہ گروپس کریں گے اور ایک ایگزامپل. یہ آج کا کلاس ہوگا. So in the figure 1 show per phase representation or one line diagram of the short 3-phase balance transmission system. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرانسمیشن لائن، ایک ہوتا ہے میڈیم ٹرانسمیشن لائن، اور ایک ہوتا ہے لانگ ٹرانسمیشن لائن. ٹھیک ہے، تو 50 کلومیٹر تک جتنی ٹرانسمیشن لائن اس کو ہم شارٹ ٹرانسمیشن لائن کنسیڈر کرتے ہیں، اور 50 سے
50 تک یہ میڈیم میں، اور اس سے جو مزید بڑھتے اس کو لانگ ٹرانسمیشن لائن میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. یہ پاور سسٹم انرجی بائی ویگر میتھڈ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سو شارٹ ٹرانسمیشن لائن جو ہے اس میں کیپیسٹنس ہم نگلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنا ڈسٹینس نہیں ہوتا. اس میں وائر اور زمین کے درمیان جو کیپیسٹنس ہوتے ہیں اس کو اپراکسیمیٹ کی ہم 0 کے برابر لیتے ہیں. اس میں ریزسٹنس زیادہ ہوتے ہیں کہ ریزسٹنس. جی پلیز اپنی مائک جی یہ بک میں بھی ہے. بک کا پیج بتا دیجئے. یہ نا یہ میں نے آپ کو ابھی اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسک کانسیپٹ. یہ اسکرین آپ کو ویزیبل ہے کہ بیسک کانسیپٹ انٹروڈکشن بک کا جو پیج ہے. میوٹ میوٹ میں آواز یا اور ایک شارٹ کیا واس ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چیپٹر نمبر 2 بیسک کانسیپٹ انٹروڈکشن اینڈ السلام علیکم. کلاس عالم ورس ته کانټیکټ کوم یو 40 منټ صحیح ہے. نو یو 40 منټ کلاس عالم به تکال. ٹھیک ہے. یہ بک آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ بک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اس کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ سے آپ پڑھ لی. ٹھیک ہے سر. اوکے سر. اوکے سر پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. پھر جب میں کہ آپ کو ایک دفعہ پڑھا دوں اس کے بعد آپ پڑھ لیں. سو یہ میں نے اس سے یہ سارا لیکچر اس سے میں نے بنایا. اس میں یہ ہے کہ میں کیا کس بات کا شارٹ ٹرانسمیشن لائن یہ ہوتا ہے کہ 50 کلومیٹر تک ہوتے ہیں. جو 50 کلومیٹر تک ہوتے ہیں اس کو شارٹ ٹرانسمیشن. اور اس میں جو ریزسٹنس ہوتے ہیں وہ آپ کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کا جو انڈکٹنس ہوتے ہیں لیکن اس کا کیپیسٹنس ہم 0 لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ابھی دس از دی شارٹ 3 فیز بیلنس ٹرانسمیشن لائن. سو یہ آپ کو کیا شو کرتے ہیں؟ یہ جو کلر ہے کلر یہ آپ کو شو کرتے ہیں بس نمبر فرسٹ. بس کون سی پوائنٹ ہوتے ہیں؟ the specific nodal point of transmission at which the voltage will be same. یہ وہی پوائنٹ ہوں گی جس پر وولٹیج سیم ہوگا. فار ایگزامپل ادھر کوئی جنریٹر لگا ہے. فار ایگزامپل ادھر آپ کے ساتھ یہ آپ کنسیڈر کریں کہ ادھر کوئی یونٹ ہے جو بجلی کو پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ الیکٹریسٹی ہم اس کو دیتے ہیں. اگر آپ اس پوائنٹ سے یہاں سے اگر آپ کوئی ڈیوائس کنیکٹ کریں یہاں سے کوئی کنیکٹ کریں تو سیم پر یہاں سے لے کر یہاں تک ہر پوائنٹ پہ وولٹیج سیم ہے. تو دس پوائنٹ از کالڈ بس. The specific nodal point of transmission line at which the voltage will be same is called bus. So there are two buses. One this is I. इसका मतलब है कि इस ट्रांसमिशन लाइन को हम टू पावर स्टेशन से क्या करते हैं फीड करते हैं. ये एक ट्रांसमिशन लाइन है. ادھر بھی ایک پاور اسٹیشن لگا ہوا ہے اور ادھر بھی ایک پاور اسٹیشن لگے ہوئے. ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس سے بھی فیڈ کرتے اور اس ڈائریکشن سے بھی فیڈ کرتے. مطلب یہ کہ فار ایگزامپل یہ آپ کنسیڈر کریں کہ ملکن 3 کا ہے اور یہ آپ کے ساتھ کوربیرا کا پاور اسٹیشن. تو یہاں سے بند مائک کھولنے لڑکا یار اور اس سے بھی تو بانا مائک ٹیپ کا کرنا. ٹھیک ہے. So the figure number 1 show per phase representation one line diagram of short 3 phase balance transmission line. اور اس میں یہ پورشن کا بس شو کرتے اور یہ بس اور بس کی ڈیفینیشن ہم نے کر دیا. اس بس پہ جو وولٹیج ہے اس کو ہم نے نام دیا وی آئی اور اس بس کا جو وولٹیج ہے دس از وی جے. یہاں سے جو کمپلیکس پاور آتا ہے ٹھیک ہے کمپلیکس پاور اس کو ہم ایس آئی جے بولتے ہیں. اور یہاں سے جو اس بس سے جو پاور آتا ہے اس کا نام ہے ایس جے آئی. سو ایس آئی جے آئی آر دی ٹرو پاور. سر آواز نہیں آ رہی بہت شور ہے سر. گوہر کا مائک آپ کا مائک بند کرو گوہر.
आप अपनी माइक ऑफ करें क्योंकि आप बाहर भी बैठे और आपके साथ इधर हवा भी चल रही है. म्यूट करता अरे बन आवाज राजी का नरम बंद है. हसन हवा लगी हवा गोहर था सारा वो सर आवाज समझ नहीं आ रही. उसका ज़ेता रहा ये जो लोग है ना नजीबुल्लाह खान आप अपने माइक क्यों ऑफ नहीं करते. ये हुआई Y6 प्राइम से जो बंदा कनेक्टेड है ये आप म्यूट कर दें. हजरत उस्मान आप अपनी माइक को म्यूट कर दें. शाबाश. सुभानुल्लाह. हजरत उस्मान आप अपने अभी तक आपके माइक ऑफ नहीं है. ठीक है. और हसन आप अपनी माइक ऑफ कर दें. हसन प्लीज. अभी ये जो सुभानुल्लाह इसके माइक से आवाज भी आ रही है और ये अपनी माइक को अभी तक उसने ओपन रखे हुए अपनी माइक क्लोज नहीं कर. एक्सक्यूज मी सर बात स्टूडेंट्स को ये जूम एप्स का पता नहीं है बाज स्टूडेंट्स को. इसको बता दो कि कोने में जो माइक का निशान है या इसको दबा दे. ठीक है. अगर किसी ने इसकी बात अभी सुन ली कि जो बंदे आज इसके फर्स्ट डे है कि वो जूम ऐप को यूज़ करते, इसको ये पता होनी चाहिए कि हम अपनी माइक कैसे ओपन कर सकते हैं और अपनी वीडियो को कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे क्लोज. ये जो माइक का आपकी स्क्रीन पर माइक का निशान है, इसको इस पर अगर आप क्लिक करें इस पर इस तरह एक स्लैश आ जाएगा. इसका मतलब है कि आपकी माइक ऑफ है. इस तरह वीडियो पर भी आता है. आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करें आपको पता लग जाएगा. ठीक है. अभी तकरीबन सारों का माइक क्लोज है लेकिन फिर भी हमारे साथ एक बंदा जो है बासित अब्बास अली का माइक क्लोज नहीं है. और शहजाद खान आप अपनी माइक को प्लीज़ क्लोज कर दी. सुभानुल्लाह आप अपनी माइक को क्लोज कर दें. अब्दुल बासित आप सर मेरा माइक ऑफ है. क्योंकि आप तो मेच्योर बंद है. ठीक है. अगर आप क्या कोई तरह हो कि आप अपनी माइक को प्लीज़ ओपन कर दे प्लीज़ क्लोज कर दे तो फिर मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि अभी एक तो क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाने भी मुश्किल होते हैं. फिर अगर ये लैब का क्लास है तो फिर भी आसान है. थ्योरी का क्लास थोड़ा टफ होते हैं और फिर आप अपनी माइक को भी ओपन रखें फिर आपके लिए भी मसला होगा, मेरे लिए भी मसला होगा. तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ अपनी माइक को क्लोज रखें. किसी को जब क्वेश्चन हो तो इसमें जो राइज हैंड का ऑप्शन है आप अपनी हैंड को राइज करें, मुझे इधर नोटिफिकेशन आ जाएगा. फिर आप अपनी माइक को ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है. अभी भी किसी के माइक से आवाज़ आ रही है. ठीक है. फिर अभी ठीक हुआ. सारों को मेरा आवाज़ ठीक आ रहा है और साइलेंस ही आ गया. ठीक है. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और कंटिन्यू रखते हैं. इस डायग्राम के बारे में हम पढ़ रही थी कि इस डायग्राम को हम 2 पावर सिस्टम से फीड कर रहे हैं. एक पावर सिस्टम इस डायरेक्शन से है और एक पावर सिस्टम इस डायरेक्शन से है. यहाँ से जो पावर आ रहा है इसको हम कॉम्प्लेक्स पावर को आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे. So Sij is the complex power which is come from the bus I, and Sji is the complex power which come from the bus J, and the voltage at the bus I is the Vi, and the voltage at the bus J is a Vj. Our nodal point का definition हमने कर दिया.
Okay, the nodal point is a specific nodal point, of transmission line at which the voltage will be same is called bus. So assume that the voltage of the bus I and the J are VI and VJ. Suppose ये जो बस I है और ये जो बस J है, इसका voltage VI और इसका voltage VJ है. This is I, bus I, this is bus J. इसका voltage VI, इसका voltage VJ. यहाँ से जो पावर आते हैं SIJ, यहाँ से जो पावर आते हैं SJI. So the complex power Sij and Sji हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो ये दो एक्सप्रेशन आप याद रखिए, शायद आपने पहले से भी पढ़ा होगा, और ये हर एक सेमेस्टर में किसी न किसी सब्जेक्ट में आएगी. ठीक है, कि Sij इज इक्वल टू Pij प्लस J Qij. अभी Pi, Q और S क्या शो करते हैं? S शो द कॉम्प्लेक्स पावर और P शो करते हैं एक्टिव पावर और Q क्या शो करते हैं? रिएक्टिव. आपको मालूम होगा कि हमारे साथ पावर तीन किस्म के होते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर, रियल पावर और एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर. जो कॉम्प्लेक्स पावर है इसका यूनिट होते हैं केवीए, जो रियल पावर होता है इसका यूनिट होता है वाट, और जो रिएक्टिव पावर इसका यूनिट वार होता है. ठीक है, और ये जो अभी जो रिएक्टिव का कंपोनेंट होते हैं इसके साथ हम जे लिखते हैं. जे इसलिए लिखते हैं कि आपने अगर सर्किट एनालिसिस पढ़ा होगा तो इसमें कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स होते थे. कैपेसिटर और इंडक्टर्स के लिए हम जे यूज करते थे, और जे क्या शो करता था? जे शो द फेजर्स, और मैथमेटिकली ये आयोटा के बराबर होते हैं. जैसे कि आयोटा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह होता था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई. इसी तरह ये आपके साथ क्या है? Sij is equal to power Ij and JQij. अभी इसको आप कैसे एक तो इस तरीके से फेजर डायग्राम से ऐड कर सकते हैं, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला ये भी है कि Vi into I स्टेरिक. अभी I आपके साथ कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स का आप क्या लेंगे? कंजुगेट. Complex power is equal to the product of the voltage into the complex conjugate of the current. This is your equation 1. अभी अगर देखा जाए तो डायग्राम में I क्या शो करता है? I ये शो करता है कि this current flow from I to J. अभी अगर इसके लिए हम करते हैं तो इस डायरेक्शन से जो करंट होगा वो माइनस I के बराबर, क्योंकि I इस डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन से जो करंट होगा वो बराबर होगा माइनस I. So हमने इस तरह लिख लिया कि similarly the complex power for bus J will be SJI is equal to PJI plus JQJI is equal to VJ into minus I की पावर माइनस I का कंजुगेट हमने लिखा. माइनस I हमने इसलिए लिख दिया कि as per your diagram the current flow from I to J which is I, और यहाँ से जो आता होगा ये इसकी अपोजिट होगा, तो हमने इससे लिख लिया माइनस I. ठीक है, सो ये दो इक्वेशन आपके साथ आ गया कि एक हो गया बस 1 के लिए Sij इज इक्वल टू Pjij प्लस JQij इज इक्वल टू Vi into the complex conjugate of the I. Similarly this is the Vj into complex conjugate of the minus I. अभी एज करंट आप कैसे फाइंड करेंगे? टू वोल्टेजेस के दरमियान आप करंट कैसे पाएंगे? फॉर एग्जांपल I ये यहाँ से यहाँ तक जाते, इसका मतलब है दिस वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस वोल्टेज. सो I इज इक्वल टू V बाई R. सो I इज इक्वल टू अभी V के VI माइनस VJ डिवाइड बाई R की जगह क्या लिख ली? एम्पेडेंस. इधर हमने इक्वेशन में क्या लिख लिया कि करंट इज इक्वल टू VI माइनस VJ डिवाइड बाई Z. दिस इज माय थर्ड इक्वेशन. सो ये आपके साथ 3 इक्वेशन बन गया कि Sij आपके साथ Pij प्लस JQij इज इक्वल टू Vi इंटू I इसके बराबर हो गया. सिमिलरली Sji आपके साथ Ji एंड Ji और Vj इंटू माइनस I स्टेरिक के बराबर हो गया. और इसी तरह ये जो आपको नजर आ रहे हैं करंट क्या है कि I इज इक्वल टू Vi माइनस Vj डिवाइड बाई Z. अभी हम क्या करेंगे? इस करंट को की वैल्यू को उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इस इक्वेशन में. लेकिन हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे जो भी वैल्यू आ जाए तो हम एज्यूम करते हैं कि इसके लिए
یہ اسی طرح جسٹ اس کو الٹ کرتے ہیں, آئی جے کی جگہ جے آئی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جسٹ ایک ایکویشن کو سمپلیفائی کریں گے اور اس سے ریزلٹس حاصل کریں گے اور اس ریزلٹ کو پھر ڈسکس کریں گے. سر جی سر ایکویشن 3 میں سر یہ زیڈ کس طرح ہے سر؟ بائی اوم لا وی از اکول ٹو آئی زیڈ, تو آئی از اکول ٹو وی بائی زیڈ. اوکے سر. ٹھیک ہے, ابھی اس طرح ہے ٹھیک ہے کہ سر. آپ کو شاید اس نے مجھے کہا کہ نوٹیفائی کیا کہ آپ کا میٹنگ 40 منٹ کی تھی اور یہ اس میں 10 منٹ باقی ہے, لیکن جب یہ ختم ہو جائے گا تو آپ اس طرح کری دوبارہ سے لاگ ان ہو جائے, وہی آئی ڈی یوز کری, وہی پاسورڈ, تو آپ میرے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 منٹ بعد اگر اس نے ختم کر دیا ہماری سیشن تو آپ دوبارہ سے لاگ ان ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیں اس طرح نہیں کہ آپ پھر بھی جو پہلے 5 منٹ ہوں گے اس میں آپ اس طرح کریں کہ اپنی مائک اوپن رکھیں, پھر میں آپ کو بتا دوں گا تو پھر مشکل ہوگا. اب اپنی مائک کو ڈائریکٹلی کلوز رکھیں. یہ ہمارے ساتھ کیا گیا ایکویشن ٹھیک ہے, یہ تھا. ابھی ہم نے کیا کیا, اس ایکویشن میں ہم ویلیو انسرٹ کریں ایس آئی انٹو آئی اسٹیرک. جب اس میں ویلیو انسرٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا کہ ایس آئی جے از اکول ٹو وی آئی انٹو کرنٹ کی جگہ کیا ہے وی آئی مائنس وی جے ڈیوائڈ بائی زی. ابھی آئی پہ کیا تھا ایکسکیوز می سر, جی اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے. سر جی آپ کی سر ویڈیو Excuse بند me, ہو sir. گئی. نہیں آ رہا ہے. اسکرین شیئر نہیں ہے. ویڈیو آپ کی بند ہوگی. یس سر, سر اسکرین نظر نہیں آ رہا ہے سر. بند سے ٹھیک ہے, ابھی ایس آئی جے از اکول ٹو وی آئی انٹو آئی تھا, آئی کی جگہ میں نے لکھ لیا وی آئی مائنس وی جے انٹو زیڈ. ابھی زی جو ہے آئی پہ بھی اسٹیرک ہے, وی جے پہ بھی اسٹیرک ہے اور زی پہ, کیونکہ کرنٹ پہ کیا تھا کنجوگیٹ تھا. ہم نے وی آئی کا بھی کنجوگیٹ لیا, وی جے کا بھی کنجوگیٹ لیا اور زیڈ کا بھی ہم نے کیا کیا امپیڈنس کا بھی کنجوگیٹ لیا. ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کمپلیکس جو نمبر ہے وہ اس کی 3 طرح پریزنٹیشن ہوتے ہیں. ایک ریکٹینگولر پریزنٹیشن, ایک ہوتے پولر ریپریزنٹیشن اور ایک ہوتے اس طرح فیزر ریپریزنٹیشن. تو فیزر میں ہمارے ساتھ اسی طرح تھا کہ وی آئی از اکول ٹو میگنیچیوڈ آف وی آئی انٹو ای کی پاور جے تھیٹا آئی, یا اس کا کیا ہوگا اینگل, ای کی پاور جے تھیٹا آئی اس کا اینگل ہوگا. میگنیچیوڈ ای کی پاور اینگل وی جے انٹو ای کی پاور اینگل. سو ہم کیا کرتے اس میں یہ ویلیو انسرٹ کرتے ہیں, وی آئی کی جگہ وی آئی ای کی پاور جے تھیٹا, کیونکہ وی آئی از دا فیزر. سو فیزر کو آپ آئلر فارم میں کیسے لکھیں گے, وی آئی انٹو ای کی پاور جے تھیٹا آئی. ابھی یہ جو پیرنتھیسس ہے ادھر بھی ہم نے پیرنتھیسس اسٹارٹ کیا. اس وی آئی اسٹیرک کی جگہ میں کیا لکھوں گا وی آئی کنجوگیٹ, لیکن کنجوگیٹ کا مطلب ہے آپ سائن کو چینج کریں. تو ادھر کیا تھا پلس جے تھیٹا آئی, تو میں نے لکھ لیا مائنس جے تھیٹا آئی مائنس وی جے ای کے پاور مائنس جے تھیٹا آئی. اور امپیڈنس میں ہمارے ساتھ کیا تھا آر پلس جے ایکس تھا, تو جے کی سمبل میں نے چینج کیا مائنس جے ایکس کر دیا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ ادھر دیکھتے ادھر یہ جو تھا امپیڈنس زیڈ از اکول ٹو آر پلس جے ایکس, اور ادھر میں نے کیا کیا زیڈ پر کنجوگیٹ بنا دیا. کنجوگیٹ نے کیا کیا جے والی کمپوننٹ کا سائن چینج کیا آر مائنس جے ایکس کیا گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں وی آئی کے ساتھ ملٹیپلائی کر تو اسکوائر بن جائے گا, پلس جے تھیٹا اور مائنس جے تھیٹا ایک دوسرے کو کینسل کر دے گا تو جسٹ وی آئی اسکوائر بن جائے گا. ابھی اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں مائنس پلس مائنس وی آئی وی جے ای کے پاور اس اینگل کو ایڈ کریں تھیٹا آئی مائنس جے تھیٹا مائنس تھیٹا جے ڈیوائڈ بائی آر مائنس جے ایکس اپنی. ٹھیک ہے, سو دس از دی equation number 4. ہلو مائک وعلیکم دیف کا السلام. بیک کال کا مائک دیف کا بیک کال کا مائک دیف کا ہلو ہلو بس
ایس آئی جے اس سے یہ ایکویشن 4 بن گیا کہ وی آئی ملٹیپلائڈ بائی وی آئی اسکوئر، وی آئی اور وی جے ملٹیپلائی کرتے وی آئی وی جے ای کے پاور تھیٹا کو ایڈ کرے تھیٹا آئی مائنس جے مائنس تھیٹا جے ڈیوائڈ بائی آر مائنس جے ایکس. دس از یور ایکویشن نمبر 4. اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ای کے پاور میں لکھ لیا، اس طرح اینگل انداز میں لکھ لیا، اس کا کوئی ضرورت نہیں، آپ جسٹ 4 پہ فوکس کریں. لیکن آپ اس طرح بھی سر لکھ یہ اسکوئر نہیں آتا، کیا یہ وی آئی اور ای سر جی اور وی آئی جے ای سر جی، یہ اسکوئر نہیں آتا سر، یہ ایکویشن نمبر 4 کی. یہ نا وی آئی اور وی آئی ملٹیپلائی ہو گیا تو وی آئی اسکوئر جیسے اور یہ ای جو رہے پلس یہ والی یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے، اس کو ایڈ کری پلس جے تھیٹا نہیں آئی سر، یہ نیچے اس کے نیچے سر یہ ای. یہ والی یس سر، یہ اور یہ ای جو اسکوئر نہیں آتا سر، یہاں پہ جو اوپر تو دو ای ای ہے. آپ اس طرح لکھیں گے. فار ایگزامپل ایکس اسکوئر ملٹیپلائڈ بائی ایکس کیوب سے کیا تھے؟ سر ایکس اسکوئر ملٹیپلائڈ بائی ایکس کیوب. آپ ایکس لکھ لیں گے اور اس کے پاور ایڈ کریں گے. یس سر. اسی طرح یہ بھی ہے، ای ایک لکھ لی اور پاور ایڈ کری تھیٹا آئی مائنس تھیٹا جے، تھیٹا آئی مائنس تھیٹا جے، پھر جے کامن لیا تو جے انٹو تھیٹا آئی مائنس تھیٹا جے ڈیوائڈ بائی آر مائنس ایکس. یہ آپ کی ایکویشن نمبر 4 ہو گیا. اوکے سر. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تو آئلر فارم میں تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کا ریکٹینگولر فارم میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ اس کے لیے فارمولا تھا کہ ای کی پاور جے تھیٹا آئی ول بی ایکول ٹو cos انٹو تھیٹا آئی پلس جے سائن انٹو تھیٹا جے. ابھی یہ جو اینگل ہے تھیٹا آئی مائنس تھیٹا جے، اس کو اگر ہم ایکویشن میں بار بار لکھتے یہ تھوڑا اسپیس لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ میں سپوز کرتا ہوں کہ گاما از اکول ٹو تھیٹا آئی مائنس تھیٹا جے، یہ سپوز گاما کے برابر ہے. سمجھ آ گیا؟ اس کو تھیٹا آئی مائنس تھیٹا جے کی جگہ میں گاما لکھتا تو میرے ساتھ ایکویشن اس طرح آ جائے گا وی آئی اسکوئر مائنس وی آئی وی جے ای کی پاور جے گاما ڈیوائڈ بائی آر مائنس جے ایکس. یہ جائے گا. سو ابھی ای کے پاور جو ای کے پاور جے گاما جو ہے، اس کو اگر میں ریکٹینگولر میں کنورٹ کروں تو اس طرح لکھوں گا وی آئی اسکوئر اپنی جگہ مائنس وی آئی وی جے اپنی جگہ اور ای کی پاور جو گاما ہے اس کو اس طرح لکھی cos گاما پلس جے سائن گاما. How you will convert either form into rectangular form? We will convert this by cos and sin. Cos gamma plus j sin gamma. یہ فیزر کا جو تھوڑا میتھمیٹکس ہے آپ دوبارہ سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل شاید آپ کے ساتھ ایک بک ہے فنڈامنٹل آف الیکٹریکل سرکٹس، اس میں بھی چیپٹر نمبر 9 پہ یہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. ابھی آپ اس طرح کنسیڈر کریں کہ ای کی پاور جے گاما برابر ہے cos گاما پلس جے سائن گاما. اس کا یہ کیسے برابر ہوگا، اس کا آئلر فارم، اس کو لاسٹ میں ہم وہی بک اوپن کریں گے، پھر اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے. تو لیکن جسٹ آپ یہ لکھ لیں کہ وی آئی اسکوئر اپنی جگہ، وی آئی وی جے اپنی جگہ، ای کی پاور جے گاما کی جگہ میں نے لکھ لیا cos گاما پلس جے سائن گاما ڈیوائڈ بائی آر مائنس جے ایکس اپنی جگہ. تو یہ ایکویشن بن گیا. یہاں تک کلیئر ہے؟ ابھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک جو ایکویشن ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا. ابھی اس ایکویشن کو ملٹیپلائی کر وی آئی اسکوئر اپنی جگہ، وی آئی وی جے اور cos گاما ملٹیپلائی کرتے وی آئی وی جے cos گاما مائنس پلس مائنس یہ جے اپنی جگہ اور وی آئی وی جے اور سائن گاما یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ بائی آر مائنس جے ایکس یہ اپنی جگہ آ گیا. ابھی یہ جو اس کا جو ڈینامینیٹر ہے اس کو ہم ریئل بنا لیتے ہیں. اس کے کنجوگیٹ کے آر مائنس جے ایکس، اس کا کنجوگیٹ ہے آر پلس جے ایکس. تو ہم نے آر پلس جے ایکس میں ادھر بھی ملٹیپلائی کیا اور آر پلس جے ایکس کو ادھر بھی ملٹیپلائی کیا. یہ ہم کیا کہتے ہیں ٹو ریشنلائز دا ڈینامینیٹر، ٹو ریشنلائز دی ڈینامینیٹر. یہ تو وہاں آ گیا وی آئی اسکوئر مائنس وی آئی وی جے cos گاما پلس جے سائن گاما ڈیوائڈ بائی آر مائنس جے ایکس. اس کو ملٹیپلائی کرتے وی آئی وی جے cos گاما مائنس ملٹیپلائی پلس مائنس وی آئی وی جے اور سائن گاما. یس سر. سر دا
نو سر بل ورځ به بیا لاړ شم سبا بیا ډریس مې چینج کوم. सो यहाँ तक r माइनस जे एक्स. अभी इसका जो डिनोमिनेटर, सपोज ये x के साथ अगर नहीं है तो फिर ये इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा. अभी इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट r प्लस जे एक्स और r प्लस जे एक्स से मल्टीप्लाई करें. जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे